بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرکھ چینل میں ناظرین خوش آمدید۔ سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ میں اپنے ویلاگ میں اپنے ناظرین اور سامعین کو میری چند گزارشات ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ویلاگ میں جو ہے کسی قسم کی کسی پہ بے جا تنقید نہیں ہوگی، اور اگر تنقید ہوگی بھی تو اصلاحی تنقید ہوگی، اور نہ ہی کسی کی مدح سرائی کی جائے گی کہ اس میں کوئی وہ خصوصیت بھی نہیں ہے لیکن اس کی جو ہے تعریف کی جائے اور اس کی پروموشن کی جائے۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں دیکھوں گا کہ ہمارا 9 مئی کا جو واقعہ ہے، جو قومی سطح پہ جو ہے اس کو بہت زیادہ کنڈیم کیا گیا، اس کی مذمت بھی کی گئی، اور یہ ہے بھی قابل مذمت کہ جب ہمارے دفاعی اداروں پہ جو ہے ہماری ہی قوم کے لوگ اور ہم میں سے ہی لوگ ان پہ حملہ آور ہوں گے تو پھر جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں ان کو تو پھر کھلی چھٹی مل جائے گی۔ تو سب سے پہلے میری یہ جو ہے گزارش ہے کہ میں اس واقعے کی اصل جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ قومی سطح پر یا کسی پارٹی کی سطح پر پری پلانڈ منصوبہ نہیں لگتا۔ چند لوگوں کی سازش تو ہو سکتی ہے، اس کے کچھ ماسٹر مائنڈ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ کسی سیاسی پارٹی کے عہدیدار وہ بھی اس سازش میں ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن پوری پارٹی یا پوری سیاسی جماعت کا ملوث ہونا یہ ناقابل یقین ہے۔ اس میں 2-3 باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ان پہ جو ہے تھوڑی روشنی ڈالی جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو لوگ دفاعی اداروں پہ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہوا اور بھی دفاعی اداروں کے دفاتر پہ مختلف شہروں میں حملے ہوئے، تو آیا یہ جتھے یا یہ لوگ یہ پہلے سے ان کے ذہن تیار کیے گئے تھے کہ انہوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ جا کے حملہ کرنا ہے، یا یہ بیچارہ ایک لے مین ورکر تھا جو اپنے لیڈر کی، اپنے سیاسی لیڈر کی گرفتاری کے میں رد عمل دینے کے لیے احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلا تھا، اور چند وہ سازشی عناصر جنہوں نے یہ سارا منصوبہ تیار کیا تھا انہوں نے اس جتھے کو، اس جلوس کو، اس اشتعال میں آئے ہوئے لوگوں کو ڈائریکشن کا دوسرا رخ دیا، اور سڑکوں پہ آنے کی بجائے، سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرنے کی بجائے ان کو دفاعی اداروں کے دفاتر کی طرف ان کا رخ موڑا گیا، اور وہاں پہ اپنے جو مذموم مقاصد ہیں ان کی تکمیل کے لیے ان بے گناہ اور معصوم شہریوں کو وہاں پہ آرمی کے دفاتر پہ چڑھائی کرنے کی ترغیب دی گئی، جبکہ ذہنی طور پر کبھی بھی یہ قوم فوجی اور قومی اداروں پہ حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ چند عناصر تو ہو سکتے ہیں جن کو میں اینٹی اسٹیٹ کا نام دوں گا کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے جس نے یہ ساری سازش تیار کی، اور اس میں کسی ایک سیاسی پارٹی کا عمل دخل نہیں ہے، اس میں ادارے بھی شامل ہیں، مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگ جو ہے وہ اس سازش میں اور یہ ٹکراؤ پیدا کرنے میں کہ قوم کے ساتھ فوج کا ٹکراؤ پیدا کیا جائے اور قوم کے ساتھ فوج کو لڑایا جائے، تاکہ مقاصد کیا تھے؟
مقاصد یہ تھے کہ فوج میں اور قوم میں، عوام میں ٹکراؤ ہوگا، قتل و غارت ہوگی، ہر شہر میں 100 200 400 لاشیں سڑکوں پر پڑی ہوں گی، اور جب یہ لاشیں پڑی ہوں گی آرمی رد عمل دے گی، یہ دفتروں پہ چڑھائی کریں گے، یہ توڑ پھوڑ کریں گے، یہ لوٹ مار کریں گے، آرمی کی طرف سے رد عمل آئے گا اور وہاں پہ قتل و غارت شروع ہوگی۔ قتل و غارت کے بعد سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوں گی اور قوم بھڑکے گی، قوم میں اشتعال پیدا ہوگا اور قوم سڑکوں پہ آئے گی اور آرمی پہ چڑھ دوڑے گی، اور جب آرمی پہ چڑھ دوڑے گی آرمی اپنے دفاع میں جو ہے اپنا رد عمل دے گی، اور ملک میں خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی، اور ملک میں جب خانہ جنگی شروع ہو جائے گی تو جو پاکستان کے دشمن ملک ہیں، جو نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ان کی کمزوری آئے اور ہم ان پہ چڑھ دوڑے اور ان پہ حملہ آور ہوں، جس میں انڈیا بھی شامل ہے اور دوسرے ممالک جو ہے، یہودی لابی بھی شامل ہے، اسرائیل بھی شامل ہے۔ یہ معزز سامعین ناظرین، یہ ایک انٹرنیشنل لیول کی سازش تھی جو پاکستان کے خلاف ایک گھناؤنی سازش کی گئی، اور میں جو ہے یہ قابل تعریف ہے یہ عمل سید عاصم منیر صاحب کا، جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں، کہ جنہوں نے اپنی پوری آرمی کو جو ہے یہ ارجنٹلی آرڈر پاس کیا کہ کسی قسم کا رد عمل آرمی کی طرف سے پبلک پہ نہیں آنا چاہیے، اور وہاں پہ جو ہے ٹکراؤ کی سچویشن جو تھی وہاں پہ قتل و غارت سے ملک کو، قوم کو بچایا گیا، اور جو بھی توڑ پھوڑ ان جتھوں نے کی، ان لوگوں نے کی، اور اسی پہ ہی جو ہے اکتفا کیا گیا۔ ورنہ تو چند ایک جو چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آیا کوئی خالی ہاتھ بھی کسی فوجی ادارے پہ حملہ آور ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ کوئی بھی حملہ آور خالی ہاتھ کسی پہ حملہ کرتا ہے؟ اگر فرض کریں آپ نے کسی دشمن پہ حملہ کرنا ہے، کسی اور گھر پہ حملہ کرنا ہے، اپنے مخالف پہ حملہ کرنا ہے، تو آپ پوری تیاری کے ساتھ جو ہے اس پہ حملہ آور ہوں گے، کیونکہ آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیسا حملہ ہے کہ نہتے لوگ جو ہیں، خالی ہاتھ لوگ جو ہیں، جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے، جو ان کا حق تھا، جو ان کے سیاسی لیڈر کی گرفتاری کے رد عمل کے طور پہ ان کا احتجاج کرنا، سڑکوں پہ احتجاج کرنا، اپنا احتجاج نوٹ کروانا ان کا حق تھا، اس کے لیے وہ لوگ جو ہے سڑکوں پہ نکلے تھے۔ وہ آرمی کے دفاتر پہ، آرمی کی جو ہے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنے کے لیے، ان کی جو ہے بے حرمتی کے لیے کبھی بھی نہیں نکلے تھے۔ ان کو اس کام کے لیے ڈی ٹریک کیا گیا تھا، ان کو بہکایا گیا تھا، اور ان سے یہ غلط کام کروایا گیا تھا۔ کروایا کس نے تھا؟ اس میں جو ہے ہم یہ سارا ہر بات کا مورد الزام سیاستدانوں کو ٹھہراتے ہیں۔ جناب آرمی چیف صاحب، یہ بات غلط ہے، یہ بات کہیں بھی کسی بھی پیرائے سے آپ دیکھ لیں، یہ درست نہیں ہے کہ یہ صرف سیاستدانوں کا کیا دھرا ہے۔ جناب والا، میری گزارش یہ ہے کہ اگر سیاستدان حملہ آور ہوئے ہیں تو آپ کے کور کمانڈر صاحب بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، آپ کے کور کمانڈر کی فورس بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی تھی، انہوں نے کسی کو روکا تک نہیں۔ اور جو دبے لفظوں میں قوم کہہ رہی ہے کہ آپ کے ہی وہ فوجی آفیسرز، انہوں نے ہی یہ راستہ ان لوگوں کو دکھایا تھا کہ آپ آئیں اور اس طرح جو ہے حملہ آور ہوں تاکہ آرمی چیف کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور کی جا سکے اور اس کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا جا سکے۔ اب جہاں تک بات جو ہے
سزا اور جزا کی ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ جو سازشی عناصر ہیں جنہوں نے یہ سارا منصوبہ تیار کیا تھا، یا اس منصوبے کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کو تو سزا دینا قوم کو ریلیف دینے کے مترادف ہے۔ پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ جنہوں نے یہ منصوبہ تیار کیا تھا اور جو اس منصوبے پہ عمل درآمد کے لیے لوگوں کو بہکاوے میں لا کے حملہ آور ہوئے تھے، ان کو، اگر وہ سیاسی لوگ ہیں تو ان کو پارلیمنٹ کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے، اور اگر اس میں آرمی کے آفیسرز اور آرمی کے جوان ملوث ہیں اور انہوں نے بھی راستہ دکھایا تھا کہ ہمارے دفتروں پہ چڑھ دوڑیں اور حملہ آور ہوں، اگر وہ بھی ملوث ہیں تو ان کو GHQ کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے۔ اور اگر آپ اپنے آرمی کے آفیسرز کو جبری ریٹائر کر کے ساری مراد دے کر ان کو گھر بھیج دیتے ہیں، تو پھر یہ سیاسی ورکر جو ہے، جو آج بھی آپ کی جیلوں میں ہے، جو آج بھی ٹرائل بھگت رہا ہے، اس کے ساتھ انصاف کا دوہرا معیار ہوگا۔